دوسری اقوام کے ساتھ معاہدے کرنا، مذاکرات کرنا، ان کے ساتھ چلنا، اللہ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات مبارکہ کو اگر اٹھائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ریاست مدینہ قائم کی ہے تو تب دائیں بائیں کے جو قبائل تھے، دائیں بائیں کے جو رہنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ معاہدے کیے، مذاکرات کیے، ان کو ساتھ لے کر چلے۔ بالکل اسی طرح انسانی سوسائٹی میں بھی انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، دوسرے انسانوں کو ساتھ رہنا سہنا پڑتا ہے۔ اسے معاشرہ کہا جاتا ہے، اسی کو معاشرہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ انسان نے رہنا سہنا ہے ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ دیکھیں، میں نے بھی عرض کیا، انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت اللہ نے بنائی ہے، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کا ہر انسان محتاج ہوتا ہے۔ چنانچہ بچپن سے دیکھیں، انسان ابھی پیدا ہوا ہے، بچہ ہے، بچپن سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو تعلیم اور علم کے لیے انسان اپنے اساتذہ کا محتاج ہے۔ کھانے پینے لگتا ہے تو انسان کھانے پینے کی خوراک میں جن چیزوں کا محتاج ہے وہ چیزیں دوسرے انسانوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ ایک روٹی کا لقمہ کھاتے ہیں، ایک لقمہ انسان کھاتا ہے، اس کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں افراد کی محنت شامل ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کہاں بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کی زمین کی گوڈی کی جاتی ہے، اس پہ ہل چلایا جاتا ہے، اسے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، پھر جن موٹروں سے، جن جانوروں سے اس کھیتی کو پانی لگایا جاتا ہے اس کا ایک الگ نظام ہے۔ پھر وہاں سے جو پیداوار ہوتی ہے، جو گندم، جو اناج اگتا ہے، اس اناج کو کاٹنا، اس کو سنبھالنا، پھر اس کو بوریوں میں پیک کرنا، پھر اس کو شہروں تک لانا، پھر اس کی پسائی کے لیے چکی کا ایک الگ نظام ہے، پھر اس کو پیسنے کے بعد، آٹا بنانے کے بعد اب اس کی روٹی بنانے کے لیے پانی کا بندوبست کیا جاتا ہے، چولہے کا بندوبست، آگ کا، گیس کا بندوبست ہے۔ اتنے لمبے چکر کاٹنے کے بعد بالآخر چند لقمے آپ کے پاس پہنچتے ہیں، پیچھے ہزاروں انسانوں کی محنت شامل ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ میں سارے کام اپنے اکیلے خود ہی کر لوں گا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، میں کل بھی ایک جگہ تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، نوجوان ساتھی تھا، کہنے لگا کہ جی ہم اس لیے دیندار نہیں بنتے جو کہ اگر ہمیں دیندار بنیں گے، ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی، دنیا سے ترک تعلق، ساری عیاشی چھوڑنی پڑے گی، سارے جو ہے نا وہ تعلقات کو ختم کر کے جنگلوں میں جانا پڑے گا، مسجدوں میں ہر وقت اعتکاف کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں، اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، اسلام ترک تعلق نہیں سکھاتا، اسلام مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو ترک دنیا نہیں سکھاتا کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے، دنیا کے تعلقات کو، دنیا کی ذمہ داریوں کو پیچھے کر کے آپ جنگلوں میں نکل جائیں، عبادت کریں۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اسی معاشرے، انہی محلوں، انہی قوموں، انہی برادریوں، اپنے جیسے انسانوں کے اندر رہتے ہوئے اپنا تعلق اللہ سے بھی مضبوط رکھو، اس کے بندوں کے جو حقوق تمہارے ذمے انہیں بھی ادا کرو۔ کوئی آپ کو عالم، جو صحیح عالم دین ہو، کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جی اب تم نے دیندار نیک بننا ہے تو بیویوں کو طلاقیں دو، بچوں کو چھوڑو اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا۔ ہاں، عیسائیت کے اندر، پچھلی اقوام کے اندر، یہودیت کے اندر رہبانیت تھی۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اکیلا تنہا تنہا پہاڑوں میں، جنگلوں میں نکل جائے اور بس اللہ اللہ کرے، کوئی کسی سے دنیا میں تعلق نہ رکھے، اسے رہبانیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ پچھلی اقوام کے لوگوں نے اپنے اوپر خود مسلط کر لی تھی، لیکن اسلام آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔
اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے. اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ سارے تعلقات کو، بزنس کو، اپنے کاروباروں کو چھوڑو. اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا. ہاں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی معذرت سے عرض کروں گا، ہم لوگ بعض اوقات اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو رہبانیت سکھاتے ہیں. کیسے؟ سنیے، ایک بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے بظاہر. اب ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری پڑھائی ہے. نہ آپ نے رشتہ داروں سے ملنا ہے، گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس بچے کو مصیبت پڑ جاتی ہے، نہ ہم اسے کسی غمی خوشی کی تقریب میں لے کر جاتے ہیں، نہ ہم اسے دنیا کے تعلقات سکھاتے ہیں. یہ بچہ جب پڑھ لکھ جاتا ہے پھر اپنے نانا، دادا، چچا، ماموں، تایا، ان رشتوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے نوجوانوں کو؟ وہ کہتے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے رشتہ دار کون ہیں، ہمیں تو پہچان ہی نہیں. کیوں؟ بچپن میں والدین نے نہیں ملایا. وہ کہتے بیٹا تم نے پڑھائی کرنی ہے بس. یہ بھی رہبانی ہے. تو جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتے ہیں دنیا کے معاملات کو بھی نپٹاؤ، ساتھ جو رشتے، جو ریلیشن شپ بنایا اس کو بھی پورا کرو، اس کو بھی نبھاؤ. چنانچہ اسلام کا چوتھا بڑا شعبہ ہے معاشرت کا. میں نے شروع میں عرض کیا تھا اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، اخلاقیات. یہ 3 شعبوں پر بڑی تفصیل سے ہم ڈسکشن کر چکے ہیں، بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. اسلام کا چوتھا شعبہ ہے جسے ہم معاشرت کہتے ہیں، کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں کس طرح رہے، رہنے سہنے کے اصول کیا ہیں، اس کے ضابطے کیا ہیں، اس کے لیے شرائط اور کنڈیشن شریعت نے کیا لگائی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو پہلی بات ہم نے معاشرت کے اندر یہ سمجھی ہے، اللہ جل جلالہ نے انسان کو ایک معاشرتی انسان بنایا ہے. اکیلا تنے تنہا انسان اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا. اللہ نے انسان کی ضرورت دوسرے انسانوں کے ساتھ جوڑی ہے. اچھا، اب مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کی جو سوسائٹی ہے، مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، اس کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں. مسلمانوں کا معاشرہ دوسرے کفر والے معاشروں سے ممتاز ہوتا ہے اپنی چند خصوصیات کی بنا پر. ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، میں چند جملوں میں اس پر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. مسلمانوں کے معاشرے کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہر فرد عقیدہ توحید پر قائم ہوتا ہے. اللہ ایک ہے، شرک والے عقیدے کا کوئی ایک فرد بھی حامل نہیں ہوتا، متحمل نہیں ہوتا. مسلمان سوسائٹی، مسلمان معاشرے کی پہلی خصوصیت کہ اس سوسائٹی، اس معاشرے کے تمام افراد ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی بندگی پر ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کرنا گوارا نہیں کرتے. مسلمان معاشرے اور سوسائٹی کی بنیاد توحید پر ہوتی ہے، تمام افراد ایک اللہ کی بندگی پر. اسی طرح مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کی سوسائٹی، تمام افراد ایک فکر و عمل پر متحد. یہ جو ہم جماعت کی نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس سے مسلمانوں کے معاشرے کا کلچر اور تہذیب اور تمدن بھی نظر آتا ہے. یہ صرف محض ایک رسمی عبادت نہیں ہے. ہم نے جماعت کی نماز کو ایک رسمی عبادت سمجھ لیا، ٹائم ہوا جلدی سے آئے، نماز پڑھی اور بھاگے گھر میں. یہ جماعت کی نماز کیوں فرض کی گئی، کیوں لازم ہے؟ اس کے کئی علماء نے نکتے لکھے، کئی اس کے فوائد لکھے. فرمایا اس جماعت کی نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی خبر گیری کی جائے، کہ میرے ساتھ کھڑے ہونے والا، اسے میری کوئی ضرورت تو نہیں ہے. نمبر 2، دوسرا فائدہ کہ مسلمان معاشرے کے تمام افراد جماعت کی نماز ادا کریں گے تو انہیں کوئی نیا لائحہ عمل دینا، اپنی زندگی کے لیے راستہ متعین کرنا آسان ہو جائے گا. امام کے لیے حکم ہے کہ اپنے مقتدیوں کی مسلسل رہنمائی کرے کہ آپ نے چلنا کیسے، معاشرے میں سروائیو کیسے کرنا. وحدت فکر و عمل،
پوری مسلمان سوسائٹی ایک عمل پر جمع ہوتی ہے. نماز کا وقت ہے تو ساری سوسائٹی نماز پڑھے گی. رمضان آ گیا تو پوری سوسائٹی روزے رکھے گی. حج کے دن آ گئے تو پوری سوسائٹی میں سے قابل استطاعت لوگ حج کے لیے جائیں گے. اگر زکوٰۃ دینے کا موقع آیا تو پوری سوسائٹی میں صاحب ثروت لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے اپنی مال کا. مسلمانوں کے معاشرے سوسائٹی اور کفر کے معاشرے سوسائٹی کا بنیادی فرق یہی چیز ہے. نمبر ایک، مسلمانوں کے معاشرے کے تمام افراد اللہ کی بندگی پر اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے فکر و عمل میں وحدت پائی جاتی ہے. نمبر تین، مسلمانوں کی سوسائٹی اور معاشرے میں مساوات ہوتی ہے، برابری ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر شخص جرم کرے گا تو معاف کر دیا جائے، غریب جرم کرے تو پکڑ لیا جائے. نہیں، وہ مشہور واقعہ ہے فاطمہ مخزومیہ. بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامی عورت چوری ثابت ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لایا گیا. آپ علیہ السلام نے سارے گواہوں وغیرہ کے ذریعے مقدمے کو سنا. آرڈر جاری کیا ریاست مدینہ کے قاضی القضات جج نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری ثابت ہو گئی ہے، قرآن کی روح سے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں. بنو مخزوم قبیلہ بڑا امیر ترین قبیلہ تھا. آگے حضور جتنا مال و دولت کہتے ہیں دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ حضور کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سفارش کروائی کہ آپ کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، حضور سے سفارش کر دے، ہمارے خاندان کی لڑکی ٹنڈی ہو جائے، ہاتھ کٹ جائے، اس کا رشتہ کون ہوگا، کیسے ہوگا، بڑے معاملات خراب ہوں گے. لہذا آپ کی مہربانی جتنا مال لینا ہے لے لے، ہاتھ نہ کاٹے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ جرم کرتی، اس سے بھی یہ جرم ثابت ہو جاتا تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے. اور کیا فرمایا تھا؟ تم سے پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی تھی، کوئی امیر آدمی جرم کرتا تھا چھوڑ دیا جاتا تھا، غریب جرم کرتا تھا پکڑ لیا جاتا تھا. مسلمان معاشرے کا حسن یہ ہے، سوسائٹی، اسلامی سوسائٹی کا خوبصورتی یہ ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی فرد جرم کرے، وزیر اعظم بھی جرم کرے گا تو اسے بھی قاضی القضات کے سامنے جواب دینا پڑے گا. قاضی القضات اس کے خلاف فیصلہ کرنے کا حق مکمل اختیار رکھتا ہے. مسلمان معاشرے کی بنیاد تیسری کیا ہے؟ مساوات. یاد رکھیں، جس سوسائٹی، جس معاشرے کا نظام عدل و انصاف مضبوط ہو، جس معاشرے اور سوسائٹی کے تمام افراد کو یہ یقین ہو کہ میرے اوپر اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہوگی تو ہمارا نظام عدل و انصاف اتنا مضبوط ہے کہ میرے اوپر ظلم کرنے والے کو جج اور عدالت کبھی معاف نہیں کرے گی، اللہ کی قسم وہاں سے جرائم کی ریشو خود بخود نیچے آ جاتی. وہاں پھر کمیشن نہیں بنانے پڑتے، اور جی چوریوں کو روک تھام کرنے کے لیے فلانا کمیشن بنا دیا گیا، اور جی قتل و غارت گری بڑی زیادہ ہو رہی ہے لہذا فلانا کمیشن بنا دو، اور جی ٹارگٹ کلنگ زیادہ ہو رہی ہے لہذا فلانا کمیشن بنا دو. جی نہیں، ریاست مدینہ کی وہ جو بنیادیں تھی وہ کیا تھی؟ وہاں کی ایک اہم بنیاد مساوات تھی. سب برابر ہے، سب برابر ہے، حقوق سب کے برابر. کوئی اپنے آپ کو بڑا چھوٹا نہ سمجھے. ہاں، اللہ کے ہاں بڑائی کے لیے تقوی معیار ہے. جو جتنا زیادہ متقی ہے اللہ کے اتنا بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہے. تو تیسری بنیاد اسلامی معاشرے کی مساوات ہے. اچھا، یہ جو میں بنیادیں عرض کر رہا ہوں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب ہم انتظار کریں کہ جی ہمارا معاشرہ ایسا کب بنے گا. جی نہیں، معاشرت کے ان اسباق کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. کم از کم ہم اپنے گھر میں یہ خصوصیات پیدا کریں. گھر کے تمام افراد توحید کے عقیدے پر قائم ہو، گھر کے تمام افراد فکر و عمل میں وحدت رکھتے ہوں. نماز کا وقت ہے سارے نمازی، زکوٰۃ کا وقت ہے سب زکوٰۃ دینے والے، روزے کا دن آگے سب روزہ رکھنے والے، حج کے ایام آگے صاحب استطاعت سب حج کرنے والے. نمبر 3، گھر کے تمام افراد مساوات قائم ہو ان کے درمیان.
گھر کا جو سربراہ ہے، ابا جی ہیں، اماں جی ہیں، گھر میں بڑے ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، وہ اپنے نیچے والے ماتحت تمام افراد میں مساوات قائم رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو زیادہ دے دیا، دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر لی، جی نہیں۔ اسلامی سوسائٹی اور معاشرے، گھروں کی بنیاد مساوات پر قائم ہونی چاہیے، سب برابر ہے۔ ہاں اللہ کے ہاں بڑا تقوی والا ہے۔ نمبر 4، عدل و انصاف۔ اسلامی معاشرے میں انصاف اتنا سستا ہوتا ہے کہ ریڑھی والے کو بھی انصاف اس کی ریڑھی کے اوپر مل جاتا ہے۔ اسے انصاف لینے کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے وکیل نہیں کرنا پڑتا۔ اسلامی سوسائٹی اور معاشرے میں انصاف لینے کے لیے کسی غریب کو ظلم کی چکی میں پیسنا نہیں پڑتا۔ وہ کل ایک صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں نظام عدل و انصاف تو اتنا بیکار ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم دنیا سے چلے گئے اور آج کل ان کے کیس کی سماعت ہو رہی ہے کہ جی ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی تھی وہ غلط تھی۔ ایسے عقل کے اندھے اور جاہل جج بٹھا دیے گئے اتنی بڑی بڑی سیٹوں پر، جنہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ جس بندے کے خلاف یا جس بندے کے بارے میں ہمارے پاس مقدمہ آیا تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا، ریمارکس دینے کا کیا فائدہ؟ جانے کے بعد یا فلاں دنیا سے گزر گیا تب فیصلہ ہوتا ہے جی بے گناہ تھا، اب کیا فائدہ آپ کے فیصلے؟ اتنا گھٹیا آپ کا نظام عدل و انصاف ہے۔ اور اگر کسی امیر کو چھوڑنا ہوتا ہے تو اتوار کو بھی عدالتیں لگا کے اس کی ضمانتیں کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کسی غریب کو پکڑنا ہے تو اس کا کیس لٹکا کے رکھو، اس کو جیلوں میں ڈالو، اس کو پیشیوں پر بھگتنا پڑے۔ ہمارا نظام عدل و انصاف اتنا کمزور ہے، اس لیے جرائم کی ریشو بڑھ رہی ہے، شرح بڑھ رہی ہے۔ جس معاشرے میں نظام عدل و انصاف، آپ خود غور کریں، جس کمپنی کے آنر، جس کمپنی کے مینیجر، جس کمپنی کے بڑے کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس کمپنی کا جو بڑا ہے نا، جو ہمارا سربراہ ہے، وہ کبھی ظلم اور زیادتی کے جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتا، فیصلے انصاف کی بنیاد پر کرتا ہے، اس کمپنی کے ورکرز اپنی اس کمپنی کے ساتھ اتنے زیادہ مخلص ہوتے ہیں۔ اور جب ورکرز کو پتا ہو کہ یار میرے اوپر میرا افسر گڑبڑ کرے گا تو میرا جو بڑا ہمارا مینیجر ہے، جو کمپنی کا جو سربراہ ہے، وہ بھی افسر کا ہی ساتھ دے گا، میری نہیں سنے گا، اس کمپنی کے ورکرز عدم تحفظ کا شکار ہوتے، وہ کمپنی کبھی عروج نہیں پکڑتی۔ اسلامی معاشرے کی چوتھی بنیاد عدل و انصاف ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ من دون الناس ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ فرمایا اے ایمان والو، انصاف اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ڈٹ جاؤ، چاہے وہ گواہی، وہ عدل و انصاف کا معاملہ تمہاری ذات کے خلاف جاتا ہو، تمہارے والدین کے خلاف جاتا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتا ہو، عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو، عدل و انصاف کو قائم کرو۔ پانچواں اصول، پانچویں خصوصیت اسلامی معاشرے کی، رواداری، زبردستی نہیں ہے، نرمی، ہر ایک کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، زبردستی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں داخل کرنے میں کوئی زبردستی نہیں کہ کافروں کو زبردستی پکڑ کے مسلمان بنایا جائے، جی نہیں۔ بالکل اسی طرح اسلامی معاشرے اور سوسائٹی کی اچھی خصوصیت یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اسے اپنے فرقے، اپنے مذہب، اپنے مسلک کے مطابق عبادت کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ اسلامی سوسائٹی میں عیسائیوں کے گرجے بھی ہوتے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی ہوتی ہیں، لیکن غلبہ نظام کا وہ اسلام کا ہوتا ہے، وہاں کافر کو غالب رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اخوت اور ہمدردی بھی اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، ہر ایک کے ساتھ بھائی چارہ، ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے
کہ ساری مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف اور درد ہوتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے ایک بھائی کی طرح، آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، سب آپس کے تعلقات کو بھائیوں کی طرح استوار کرو، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو اپنا دکھ درد محسوس کرو، دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی محسوس کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم سے دوسروں کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، ہم سے دوسروں کی خوشی، کوئی خوش ہونے لگتا ہے ہم اس سے جیلسی شروع کر دیتے ہیں، حسد آ جاتے ہیں ہمارے دل دماغ میں۔ اسلامی معاشرہ اخوت اور ہمدردی کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسلامی معاشرہ ہمیں سادگی سکھاتا ہے، سادگی۔ دیکھیں سارے برے اخلاق، بہت اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، سارے برے اخلاق، جتنی معاشرے کی برائیاں ہیں نا، اس کی جڑ علماء نے لکھی ہے حرص و ہوس، لالچ۔ جس معاشرے کے افراد میں لالچ اور حرص و ہوس ہوگا، جس گھر میں، جس کمپنی کے ورکرز میں، جس گھر کے افراد میں، جس ریاست کے رہنے والوں میں حرص اور ہوس ہوگی، وہ معاشرہ انتہائی بدترین معاشرہ ہوگا۔ وہاں اس گھر کے رہنے والوں کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ سکون کی بنیاد ہے ایثار، اپنی ضرورت کو دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور سکون کو ختم کرنے والی چیز ہے حرص و ہوس، لالچ۔ ہر چیز مجھے مل جائے، میرا پیٹ بھر جائے، اور اللہ کی قسم انسان کا پیٹ ایسا ہے جو کبھی نہیں بھرتا، کبھی نہیں بھرتا۔ آپ نے مشہور بات سنی، حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان تمنا کرتا ہے کاش کہ میرے پاس ایک وادی سونے کی ہوتی، پہاڑوں کے درمیان پوری جگہ سونے کی، سارے وہاں کے پتھر سونے کے بنے ہوئے، اتنا سونا میرے پاس آ جائے۔ اللہ جل جلالہ اسے ایک وادی دیتے ہیں، کہتا ہے ایک اور ہوتی تو اور مزہ آ جاتا، دوسری آ جاتی ہے، پھر کہتا ہے تین ہوتی، پھر کہتا ہے کاش میں سونے کا بنانے والا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ استغفر، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کا پیٹ تبھی بھرتا ہے جب انسان اپنی خواہشات کو بے لگام گھوڑے کو لگام دے، اس کو انسان روکے کہ میں نے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی، ہاں میری ضروریات پوری ہو رہی ہے بس کافی۔ تو سارے معاشرے کی لڑائی جھگڑے کی بنیاد حرص و ہوس ہے، لالچ ہے، میرے پاس اور آ جائے، میرا پیٹ اور بھر جائے، میرے اندر اور چیزیں آ جائیں، سب لالچ اور حرص و ہوس کی دنیا ہے، اس سے ہمیں نکلنا ہے۔ مسلمان معاشرے کو اسلام سادگی سکھاتا ہے، سادہ زندگی گزارو، جتنی چیزیں موجود ہیں اس پر قناعت کرو۔ حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل امین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ نے آرڈر جاری کیا ہے آپ ادھر اشارہ کریں، ادھر میں مکے کے سارے پہاڑوں کو، مدینے کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا کا بنا دوں، اتنا سونا آپ کے پاس آ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں جبریل، میرا پیغام اللہ کو جا کر سنا دیجئے کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں ایک دن کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں، اور دوسری روایت میں آتا ہے 3 دن کھانا کھاؤں 3 دن بھوکا رہوں، جب کھانا کھا لوں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور جس دن کھانا نہ ملے تو اللہ کی طرف سے نہ ملنے پر میں صبر کروں۔ یہ ہے اسلامی معاشرے کی، سوسائٹی کی بنیادیں۔ سادگی، مل جائے تو شکر ہے، نہ ملے تو صبر ہے، چوری ڈاکے کی طرف نہیں جانا۔ اسلامی معاشرے کی ایک اہم بنیاد صفائی اور طہارت بھی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے معاشرے میں صفائی ستھرائی کا ماحول ہونا چاہیے، گندگی کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ملنگ بن کے رہنا شاید اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، ملنگ بن کے رہنا، بال کئی دنوں سے نہیں دھوئے، ہم کہتے ہیں بڑی پونچی سرکار ہے، کیوں جی؟ اور جی دیکھو جی وال بھی جڑے ہوئے نے، داڑھی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک بال ادھر جا رہا ہے ایک بال ادھر جا رہا ہے، استغفر اللہ۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا بڑی داڑھی رکھ لی ہے، اب آدھی داڑھی ادھر ہے آدھی ادھر ہے، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور ایسی داڑھی کی بے حرمتی ہو رہی۔ ہر چیز کو حدیث میں آتا ہے خوبصورت بن کے رہو، خوبصورت بن کے رہو، اپنے زیب و زینت کا خیال رکھو۔ قرآن مجید میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد،
جب مسجد میں آنا ہے نا، سجدہ گاہ میں آنا ہے، مسلمان بھی ہوں گے وہاں، باقی مسلمان بھی ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، اجتماعی عبادت کرنی ہے، تو تمہاری حالت میں تمہارے جسم پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، دوسرا دیکھو تو تم سے نفرت کرے، ایسا کوئی معاملہ نہ کرو۔ زیب و زینت اختیار کرو، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھو۔ یہ گندگی کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اسلام سادگی کا درس دیتا ہے کہ بننے سنورنے میں، ہمارے معاشرے میں دونوں انتہائی ہیں۔ کچھ لوگ بننے سنورنے میں اتنا حد سے آگے جاتے ہیں، استغفر اللہ، اب تو میں نے سنا دیکھا ہمارے مرد بھی کریموں کا استعمال کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ مرد ہے، یہ مردانگی اس کی کہاں چلے گی؟ یہ تو خواتین کے کام تھے، میک اپ کرنا، ان چیزوں کا استعمال کرنا۔ ایک مرد ہے بطور دوائی کے کسی الرجی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ آج کے نوجوانوں کو بھی بننے سنورنے سجنے سنورنے کا اتنا شوق ہے، یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ مردوں کا فیشل ہو رہا ہے، استغفر اللہ۔ اب تو میں حیران ہوتا ہوں، وہ جی 3 گھنٹے بیوٹی پارلر میں مرد نے لگائے، استغفر اللہ۔ یہ مسلمان ہے؟ اتنا پیسہ، اتنا ٹائم ہے اس کے پاس فالتو کاموں کے لیے؟ یا تو ہم ایک طرف یہ انتہا اختیار کر لیتے ہیں کہ بننے سنورنے میں عورتیں بھی مرد بھی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور جو ہے نا اس میں ٹائم بھی ضائع کیا جا رہا ہے، پیسہ بھی برباد کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ انتہا ہے، اور دوسری طرف کیا انتہا ہے؟ جو زیادہ نہیں ہو جاتے، کہتے ضرورت ہی نہیں، بس ٹھیک ہے جی، جو چل رہا ہے بس ٹھیک، بدبو آ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کبھی برش کیا نہیں کیا، مسواک کی ہے نہیں کی، جسم سے بدبو آ رہی ہے، اور بال لمبے ہیں، داڑھی کے ایک بال ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے۔ بعض لوگ گندگی کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے نیک ہو گئے۔ یہ دونوں انتہائی غلط ہیں۔ گندا مندہ رہنا اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا، اور سجنے سنورنے میں اتنا آگے بڑھ جانا، اتنا اوپر چلے جانا کہ اپنی صلاحیتوں کو اسی میں لگا دینا، اپنے پیسے کو وہی خرچ کرنا، اپنے وقت کو وہی لگا دینا، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے اپنے گنجائش کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرو۔ تمہارے جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسرا کو دیکھ کر اسے نفرت آئے۔ اور اسی طرح خواتین ذرا اس بات کو توجہ سے سنیں، علماء نے اس مسئلے کو بھی لکھا ہے کہ کسی اجتماعی محفل میں آتے ہوئے، کسی اجتماعی ماحول میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کرنا، ایسا لباس، ایسی چیزیں استعمال کرنا کہ وہاں آنے والے کسی غریب کے دل میں اللہ سے ناشکری پیدا ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خواتین میں اکثر عادت ہوتی ہے، اور جی فلانے فنکشن پہ جانا ہے، ہر فنکشن پہ نوا لباس ہونا چاہیے، اور جی نئے کپڑے۔ اب تو میں حیران ہوتا ہوں، مردوں کو بھی میچنگ کا شوق ہے، استغفر اللہ۔ یہ کن چکروں میں ہم پڑ گئے؟ جو کرنے کے کام تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے، اور جو نہ کرنے کے کام تھے وہ ہم نے اختیار کر لیے۔ مردوں کو بھی میچنگ کا شوق ہے، کپڑے، ویسٹ کوٹ، ٹوپی، جوتا، جراب۔ یہ کیا تماشا ہم نے لگا رکھا؟ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھائیں، انہیں کبھی ان چیزوں کی ٹینشن، ہم نے ان کو سوار کر لیا اپنے ذہن پر، اپنے دل دماغ پر۔ ہمارے فنکشن میں اچھے کپڑے نہ ہو، ہم ٹینشن لے لیتے، ہو جی اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ سادے کپڑے پہن کے چلے جائیں۔ جس نے آپ کی عزت کرنی ہے، اللہ کی قسم سادے کپڑوں میں بھی وہ عزت کرے گا، اور جس نے عزت نہیں کرنی، جس نے آپ کو بے عزت کرنا ہے، وہ اچھے اور اعلیٰ کپڑوں میں بھی آپ کو بے عزت کر دے گا۔ آپ کے کپڑوں سے عزت نہیں ہوتی، آپ کے فیشن سے عزت نہیں ہوتی، آپ کے چہرے کی خوبصورتی سے بھی عزت نہیں ہوتی۔ عزت اللہ دیتے ہیں آپ کے کریکٹر اور کردار اور تقوی کی بنیاد پر ملا کرتے ہیں۔ کالا ہے رنگ کا، حبشے کا رہنے والا ہے بلال، ہم سب انہیں اپنا سردار کہتے ہیں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ اسلامی معاشرہ، اسلامی سوسائٹی کی بنیادیں عرض کر رہا ہوں۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے کرنے کے کام کیا تھے اور نہ کرنے کے کام کیا تھے؟ ہم نے کرنے کے کاموں کو چھوڑ دیا اور نہ کرنے کے کاموں کو اپنا لیا۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، اسلامی سوسائٹی اور معاشرے کی بنیادیں کیا ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 وحدت فکر و عمل، نمبر 3 مساوات برابری، نمبر 4 عدل و انصاف، نمبر 5 رواداری، کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں، نمبر 6 اخوت اور ہمدردی، بھائی چارہ، سب آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پیسے والا ہے، مال والا ہے، لہذا اس سے میں تعلقات بڑھا کے رکھوں، یہ بیچارہ غریب ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا، اس سے تعلقات توڑ دیے جائیں۔
ہم نے تعلقات سوسائٹی کی بنیاد، معاشرے کی بنیاد مال و دولت پر کھڑی کر رکھی، سراسر ناانصافی۔ بلکہ ہمارے ایک بزرگ یہاں تک فرمانے لگے یہ جو سوسائٹیاں بن رہی ہیں نا آج کل، اسلامی معاشرے کے اوپر بات عرض کرتے ہوئے یہ بات ضروری ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے سوسائٹیاں بنتی ہیں کیا ہے، اور جی یہ DHA کی سوسائٹی ہے، کیا مطلب؟ یہاں سارے مالدار ہوں گے، ایک بھی غریب کو جھونپڑی بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ تقسیم کہ جی یہ مالدار ہیں یہ غریب ہیں، اسلام اس کلچر کا روادار نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے مالدار کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے میرے مال سے دوسروں کو ہمیشہ فائدہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام ہمیں یہ کلچر دیتا ہے معاشرے کے غریب کے اندر خودداری ہونی چاہیے، میں نے امیروں کا مال نہیں لینا، خود کمانا ہے، دونوں کو بیلنس پر رکھا۔ امیر کو کہا غریب پر خرچ کرو، غریب کو کہا تو نے لالچ نہیں کرنا، تو نے اپنے آپ کو خودداری میں رکھنا ہے کہ میں خود کماؤں گا، میں کسی کا محتاج بننے کی چکر میں نہ آؤں۔ دونوں کو اسلام نے سبق پڑھا۔ ہم اسلام کی ان بنیادوں کو سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، جو مجھے یورپ کی طرف سے کلچر مل رہا ہے وہ بڑا اچھا ہے، یہ امیروں کی سوسائٹیاں ہیں، یہ غریبوں کی غریب آبادی ہے جی، یہ تو جی غریب آبادی غریب بستی ہے، یہاں غریب رہتے۔ مدینہ منورہ کی سوسائٹی کو اٹھائیے، ریاست اسلامی ریاست مدینہ کو، ایک امیر کا گھر ہے تو ساتھ ہی غریب کا گھر ہے۔ ایک ہمارے بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ہر سال غالباً انڈیا کے اندر دیوبند کے شہر میں رہنے والے تھے، اللہ نے پیچھے سے زمیندار تھے، بڑا مال دے رکھا تھا اللہ جل جلالہ نے، اپنے گھر کو انہوں نے کچا بنایا ہوا تھا، کچی دیواریں، ہر سال وہ دیواروں میں سے کچھ دراڑیں آ جاتی، حضرت باقاعدہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اس کی لپائی کرتے، جو پرانے گھر ہیں آپ جانتے کیسے بنائے جاتے، اس کی محنت مشقت ہوتی ہے اچھی خاصی۔ ہم کشمیر گئے آج سے ایک سال پہلے، میں بیانات کے سلسلے میں وہاں جانا ہوا، تو رات 12 بجے جس کمرے میں ہم سوئے ہوئے تھے، 7 والے کمرے میں رات 12 بجے شدید ٹھنڈ، پچھلے سال نومبر کے مہینے میں، تو رات 12 بجے وہاں چھت ٹپکنا شروع ہو گئی، نیچے کافی سارے مہمان آرام فرماتے، ان کا بڑا پروگرام تھا، لاہور سے بھی کافی ساتھی گئے ہوئے تھے، وہاں چھت ٹپکنا شروع ہو گئی، رات 12 بجے وہ اٹھے اور جا کر وہاں کو مٹی ڈالی ہے، اس کے چھت کے اندر سے پانی کو ہٹایا ہے تاکہ نیچے مہمانوں کو تکلیف، اتنی مشقت ہوتی ہے ان گھروں میں۔ تو وہ اس بزرگ کے بارے میں آتا ہے ہر سال بڑا لمبا چوڑا خرچہ کر کے گھر کی دیواروں کو دوبارہ لیپتے، اس کو سیٹ کرتے، اس کو بہتر کرتے تاکہ لیکیج ختم ہو جائے۔ تو ان کے ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضرت آپ ہر سال اتنا خرچہ کرتے ہیں اور اللہ نے آپ کو اتنا مال دے رکھے، تو آپ پکا گھر کیوں نہیں بنوا لیتے؟ اب پکا گھر بنوا لیں، ایک ہی دفعہ خرچہ کر کے، جیسے ہم بھی سوچتے ہیں مال آ گیا اب ذرا اچھا ہونا چاہیے، اب میرے پاس مال آ گیا لہذا گاڑی بھی بڑی، میں لگژری گاڑی رکھوں، اب میں گھر بھی اپنا جو ہے نا بڑی فلانی بڑی سوسائٹی میں، سادہ کیا ہے یہ تو فلانا ہے جی، میں تو DHA میں جانا ہے جی، میں نے تو ویلنسیا ٹاؤن، میں نے تو فلانی جگہ پلاٹ لے لیے۔ یہ سوچ غیر اسلامی سوچ ہے، یاد رکھیے۔ اس بزرگ کو بھی کچھ سیانوں نے مشورہ دیا، حضرت آپ اپنا گھر پکا کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے اللہ نے مجھے تو استطاعت دی ہے، لیکن میری اس گلی میں جتنے افراد رہتے ہیں یہ سب مزدور طبقہ ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ مکانات پکے بنا سکیں، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان سب کو پکے مکان بنا کے دے سکوں، میں صرف اپنا پکا مکان بنانے کی حیثیت تو رکھتا ہوں، لیکن صرف اس لیے نہیں بناتا، اگر میں نے اپنا مکان پکا بنا لیا تو اللہ نہ کرے کسی غریب کے دل میں آ گیا، دیکھو اتنا بڑا مکان بنا لیا میں چھوٹے مکان میں، ہمارا تو کچا مکان ہے، کسی غریب آدمی کے بچوں کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا کہیں اللہ مجھے اس پر نہ پکڑ لے کہ تو نے فلاں غریب کا دل توڑ دیا تھا۔ ہمیں اس کا کبھی احساس ہوا؟ ہم خوشیوں کے موقع پر بڑے لد پھد کے جاتی ہیں ہماری عورتیں زیورات سے، کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا اس خوشی کی مجلس میں وہاں کوئی غریب بھی ہوگی، اس بیچاری کا دل دکھے گا، کوئی یتیم بچی، ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو بڑا لمبا چوڑا جہیز دیتے، میں منع نہیں کر رہا، جہیز دینا جائز ہے ناجائز ہے یہ ایک الگ بحث ہے، کسی درجے میں اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن یہ کیا ہوا خاندان کو اکٹھا کر کے جہیز وری دکھائی جا رہی ہے، جہیز دکھایا جا رہا ہے، کبھی سوچے کسی یتیم بچی کا دل ٹوٹا تو اللہ قیامت میں تمہیں پکڑے گا؟ کبھی ہم ان معاملہ ہم کہتے ہیں او جی ساڈا رسم بنی ہے، او جی رواج ہے، کی کریے جی، کس نے اس رواج کو توڑنا، کس نے اس رسم کو ختم کرنا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے
فرماتے ہمارے علاقے میں ایک صاحب فوت ہو گئے، ان کا بیٹا اللہ نے مال دے رکھا تھا، ان کی برادری والوں نے کہا وہ جی مر گیا ہے پترا نے تیجا نہیں کیتا، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے جی تیجا نہیں کیتا، غریب ہو گئے نے پیوس سے مال نہیں خرچ کر سکتے، اس طرح کے جملے کسنا شروع کیے۔ اللہ نے اس کے بیٹے کو، نوجوان کو بڑی سمجھ دی تھی، بڑا عقل مند تھا، باپ نے تربیت بھی دین کے مطابق کی تھی، بیٹے نے بڑی سمجھداری کی، کیا کیا اس نے سارے خاندان والوں کو کہا جی تیسرے دن تیجا ہونا ہے، سارے نے آنا ہے، بڑی لمبی چوڑی دیگیں بنوائیں اور خاندان کی ساری برادری والوں کو جمع کیا۔ اللہ نے سمجھ دے رکھی تھی، اندازہ لگائیں جو رسم توڑتے ہیں پھر کیسے توڑتے ہیں، اللہ انہیں توفیق عطا فرماتا۔ بڑا اہتمام کیا، کھانے بنوائے، ساری برادری کو جمع کر لیا اور بٹھانے کے بعد نہ سب کو جب کھانے کا ٹائم شروع ہوا کھڑے ہو کر کہنے لگا تم لوگوں کو شرم نہیں آئے گی، جس گھر میں میرے باپ کی میت 3 دن پہلے پڑی تھی، میرا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس یتیم بچوں کے مال میں سے کھاؤ گے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تم مجھے تانا دیتے تھے باپ نے اتنا مال چھوڑا تو باپ کے لیے خرچ نہیں کر رہا، تم سب گواہ رہو کہ آج میں یہ سارا کھانا تمہیں نہیں کھلاؤں گا، میرے باپ کے لیے دعا کرنی ہے تو کرو ورنہ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، یہ سارا کھانا مدرسے میں بچوں کے پاس جائے۔ میرے عزیزوں ان رسموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، پتہ نہیں کتنے دل تم نے توڑے، پھر کہتے ہو کہ ہمیں گھر میں سکون نہیں ہے، کسی نے تعویذ کر دیا، کسی نے کوئی غلط دم کروا دیے، کتنے تم نے دل توڑے، ان دلوں سے، ان ٹوٹے ہوئے دلوں سے پتہ نہیں کتنی آہیں نکلی ہوئی، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں۔ اسلامی معاشرے کی یہ بنیادیں ہیں، اب ہم ان ٹاپکس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب پتہ نہیں کیڑی گلاں کھول کے، مولوی صاحب کو چاہیے جب نماز روزے حج دے مسائل دسن، بس مولوی صاحب کو کیا غرض ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اللہ کی قسم اسلام بہت خوبصورت دین ہے، اسلام ہمیں پوری زندگی گزارنے کا لائحہ عمل دکھاتا ہے، اگر ہم اس پر آ جائیں اسلامی سوسائٹی کے اندر سے بڑے بڑے جرائم خود بخود ختم ہو جائیں۔ ان بنیادوں کو اپنے خاندان، اپنے قبیلوں، اپنی برادریوں، اپنے گھروں میں لاگو کریں، آپ ڈٹ جائیں رسموں کے خلاف، میں اس رسم میں شامل نہیں ہوں گا۔ ہاں بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست بات سکھائی ہے، ذرا اس کو پلے باندھ کر جائیے گا، جب رسم ہو نا اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے، کوئی بھی رسم ہو، شادی کی ہو یا فوتگی کی ہو۔ فرمانے لگے بعض لوگ آتے ہیں اور جی ہم نے یہ رسم کرنی، مکس گیدرنگ والا، یہ بھی ایک رسم ہے، مخلوط ماحول، مکس گیدرنگ، مرد و زن کا کوئی فرق نہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، خاندان کے غیر محرم آپس میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور پروگرام چل رہا ہے۔ فرمانے لگے، ہمارے بزرگ فرمانے لگے، ان سے جب کسی نے کہا کہ حضرت فلاں جگہ ہم نے فنکشن کرنا ہے اور جو ہے نا وہ ہم نے وہاں مخلوق، حضرت نے پوچھا پردے کا ماحول ہے؟ کہنے لگا نہیں حضرت بس کیا کریں جی، ہم نے تو پردے کا ماحول رکھنا تھا، میں تو نمازی ہوں میں نے تو رکھنا تھا، لیکن اصل میں نا وہ جو بچہ نا جس کی شادی ہے اس کے چچا کے بچے پر بڑے احسانات ہیں، تو چچا کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے پردہ کیا نا تو میں نے نہیں آنا۔ یہ آپ نے سنا ہوگا بات، مجھے صبح خاتون کا فون آیا، وہ جی میرے شوہر کہتے ہیں تو نے پردہ چھوڑنا ہے، نہیں چھوڑنا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ مسلمان کی حالت ہے۔ عورتیں کہتی ہیں تو نے داڑھی کٹوانی ہے، داڑھی رکھی تو میں تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں۔ عجیب بےہودگی ہے، جانوروں والا معاشرہ ہے۔ اس نے کہا حضرت میرا تایا ناراض ہوتا ہے اس لیے میں رسم کر رہا ہوں، اور جی خالہ ناراض ہو جائے گی، پھوپھی ناراض ہو جائے گی، دادی ناراض ہو جائے گی، دادا ناراض ہو جائے گا۔ یہ جملے آپ نے سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ اور جی فلانا ناراض ہو جائے گا اس لیے ہم رسم کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا او اللہ کے بندو، تمہیں اس دادا، نانا، پھوپھا، پھوپھی، چچا، خالہ، ماموں، تایا ان کی فکر ہے، وہ اللہ اور اللہ کا رسول جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے؟ یہ رسم کریں گے وہ ناراض ہو جائے گا، ہمیں اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں بندہ ناراض نہ اور رب ناراض ہوتا ہے ہو جائے نا، اعوذ باللہ، حضور ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ استغفر، یاد رکھیں اس بات کو پلے باندھ کر چاہیے، اللہ رسول کی نافرمانی میں ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، کر دیں اللہ رسول کو ناراض نہ کر۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یہی تو آفر کی تھی مکے والوں نے، لڑکی چاہیے سب سے خوبصورت لڑکی دیں گے، مال چاہیے سارا مال اکٹھا کر کے دیں گے، بادشاہت چاہیے سارے علاقے آپ کے محکوم بن جائیں گے، آپ کو بادشاہ بناتے ہیں۔ اسلام کی رب کی دعوت دینا چھوڑ دو، ایک رب کو مناؤ، بتوں کو چھوڑو۔ ہم نے بھی بت بنائے ہوئے، خاندان کے بت، معاشرے کے بت، برادری کے بت۔
ان بتوں کو چھوڑو، رب کی عبادت پر آؤ۔ اپنی اس دعوت کو چھوڑ دے، لڑکی بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، بادشاہت بھی دیں گے۔ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کس کے لیے جواب دیا تھا؟ صرف اپنے لیے؟ یا ہمیں بھی سبق دیا تھا تمہارے سامنے بھی رسمیں آئیں گی، رواج آئیں گے، لوگ کہیں گے میں ناراض ہو جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تمہیں آگے سے کیا جواب دینا ہے؟ حضور نے جو جواب سکھایا اسے پلے باندھ کر جائیے۔ ہر رسم و رواج کے موقع پر جہاں اسلام کے احکامات ٹوٹ رہے ہو، میری بہنیں بھی اس بات کو پلے باندھ کر جائیں۔ آگے سے جواب کیا دینا ہے؟ مسنون جواب کیا ہے؟ یہ قبیلے، قوم، برادری، معاشرے والے میرے ایک ہاتھ پر سورج، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دے، میں پھر بھی اپنی اس دعوت سے باز نہیں ہوں۔ یہ جواب دینا ہے رسموں کے سامنے، اس طرح ڈٹنا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی فلانا ناراض ہو جائے گا، وہ جو قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ، ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی میں نے بڑا بچے کو کہا تھا نماز کا پڑھتا ہی نہیں ہے، جی میں نے بچے کو کہا تھا پردہ کرو، وہ کرتی نہیں، میں کیا کروں، وہ تو یونیورسٹی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ کو ہمارے یہ سارے بہانوں کا پتہ تھا۔ اللہ نے اولاد کی تربیت کے لیے جو بنیادی آیت نازل کی نا، کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کیسے بچانا ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے، اس آیت میں گویا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جب تمہاری بیوی، تمہاری اولادیں، تمہارے بچے اللہ رسول کی نافرمانی کے راستوں پر چلے تو صرف زبان سے کہہ کر چپ نہیں کر جانا، وہی میں نے سمجھایا تھا، نہیں سمجھ لے جانا چپ کر جاؤ، نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری اولاد اگر آگ میں گر رہی ہو، تم کیا کرو گے؟ صرف زبان سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ گے؟ زبان سے کہہ گے اور بیٹا یہاں نہیں جانا، یہاں آگ ہے، یہ کر لو گے بس؟ کوئی عقل مند ایسا نہیں کرتا۔ اولاد آنکھوں کے سامنے آگ میں جا رہی ہو نا، انسان پورا زور لگا دیتے کسی طرح اولاد آگ سے بچ جائے۔ اس طرح اولاد کو دین پر لگانا ہے، اولاد کو سمجھانا ہے بیٹا ہر گناہ آگ سے زیادہ خطرناک ہے، بیٹا اللہ رسول کی ہر نافرمانی زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہمیں اس طرح محنت کرنی ہے۔ بہرحال باتیں بہت دور نکل گئی، میں جو عرض کر رہا تھا اسلامی معاشرے کی بنیادوں میں اخوت، ہمدردی ہے، ایک دوسرے کا درد محسوس کرنا، یہ نہیں ہے دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا۔ کسی کی عزت دیکھی ہمیں وہ ہضم نہیں ہوتی، کسی کے پاس مال دیکھا ہمیں وہ ہضم نہیں ہوتا، کسی کے پاس بڑا عہدہ دیکھا ہمیں وہ ہضم نہیں ہوتا۔ اب تو سگے بھائیوں کے درمیان اتنی چپکرش ہے، اتنی جیلسی، اتنا حسد ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ روزانہ کی بنیاد پر اتنے کیس آتے میرے پاس، اتنا حسد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، لالچ، طمع، اس کو مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا۔ اسلامی سوسائٹی ایسی نہیں ہوتی۔ اسلامی سوسائٹی میں انسان، تمام بسنے والے، ایک ایک فرد کا جذبہ یہ ہوتا ہے میری ضرورت پوری نہ ہو دوسرے کی ہو جائے، مرتے مرتے بھی، دنیا سے جاتے جاتے بھی جذبہ یہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے جاتے جاتے بھی ہم اولادوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو مالوں سے محروم کر کے جاتے ہیں۔ وارثوں سے کہ لڑائی ہے نا، باپ بیٹے کی لڑائی ہے تو باپ یہ چاہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے سارا مال مسجد کو دے دوں، بیٹے کو کچھ نہ ملے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے حالات، اپنے رشتہ داروں کو محروم کر کے جاتے ہیں۔ اسلامی سوسائٹی یہ سکھاتا ہے مرتے ہوئے بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دو۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا، غالباً غزوہ خندق کا واقعہ، ایک صحابی اپنے دوسرے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے آ رہے، دیکھا کہ زخمی ہوئے پڑے ہیں، شدید زخمی ہے، اس کے قریب پہنچے، اس نے کہا پانی، اس نے کہا اچھا میں لے کر آتا ہوں، پانی لے کر آیا، اس کو دینے لگا، اس لیے میں دوسرے بندے نے پکارا پانی، اس نے کہا پہلے ادھر جاؤ، مجھے چھوڑو ادھر جاؤ، دوسرے کے پاس پہنچا، تیسرے نے کہا پانی، دوسرے نے کہا تیسرے کے پاس جاؤ مجھے چھوڑو۔ مرتے ہوئے بھی اپنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ کردار ادا کیا ہے؟
اور اگلی بات بھی سن لیجئے، اللہ کی قسم کھا کے پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، آپ جتنے مرد حضرات تشریف فرما ہے، خواتین میری بہنیں، مائیں بہنیں، بیٹیاں تشریف فرما ہے، کم از کم اپنے قبیلوں، اپنے خاندانوں میں اگر صرف آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں، آج سے یہ عہد کر کے یہاں سے جائیں، آئندہ میں نے اپنے اوپر ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دینی ہے، اپنے لالچ کو ختم کر دینا ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو اپنے خاندان میں وہ عزت اور عروج عطا فرمائیں گے جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی۔ آپ سوچیں نا ذرا، اپنے خاندان میں وہ بندہ جو ہر بندے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہر ایک کی، اس سے ہر بندہ محبت نہیں کرتا، ہر بندہ کہتا ہے یار یہ بندہ بڑا کمال کا، اس کو ضرورت ہوتی بھی ہے تو اپنی ضرورت دبا لیتا ہے، میری ضرورت کو پورا کرتا ہے، یہ بندہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے شاید پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، صحابی نے رات کے اندھیرے میں چھپ کے اپنا بیوی بچوں کا پیٹ بھوکا رکھا ہے، ایک کافر کی ضرورت کو پورا کیا ہے، اس کو کھانا کھلا دیا، اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھا ہے۔ اللہ نے اس مسلمان صحابی کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود کو ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر دوسرے کو ترجیح دینا۔ اسلام ہمیں یہ معاشرہ دیتے ہیں، یہ جو میں نے ابھی تک خصوصیات بتائی ہیں، آپ اندازہ لگائیں نا، جس معاشرے، جس سوسائٹی، جس خاندان میں یہ خصوصیات ہوں وہاں کبھی جھگڑا ہوگا، وہاں کبھی نفرتیں ہوں گی، اس سوسائٹی، اس معاشرے میں کبھی جرائم بڑھیں گے بھلا؟ ہمارے جرائم کی بنیادیں یہ چیزیں ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ یاد رکھیں، آپ کی عبادت سے آپ کو صرف سکون نہیں مل سکتا۔ آپ اگر چاہتے ہیں میں 5 وقت کی، کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بظاہر عبادات پوری ہے، نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی چل رہی ہے اور روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، نہ انہیں خود سکون ہے دوسروں سے، نہ دوسروں کو ان سے سکون ہے۔ کیوں؟ ان جو ہے اصولوں پر ہماری زندگی قائم نہیں ہے، ان اصولوں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، سکون ان اصولوں میں اللہ نے رکھا۔ بہرحال میں نے عرض کیا، اسلام کا ایک اہم ترین اصول سادگی بھی ہے، ہمدردی ہے، اسلام ہمیں طہارت اور صفائی بھی سکھاتا ہے، اس پر میں نے تفصیل سے عرض کر دیا، ہمیں بھی اس کام کو کرنا ہے، اپنے آپ کو زیب و زینت اختیار کرنی ہے، صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھنا ہے، لیکن صفائی ستھرائی میں اتنا آگے نہیں جانا کہ اپنا سارا ٹائم اسی میں لگا دیں، اپنا سارا مال اس میں خرچ کر دیں۔ بچی کی شادی ہے، کیا ہوا جی، اور یہ بیوٹی پارلر والے 25,000 روپیہ میک اپ کا مانگ رہے ہیں، کیا اللہ قیامت میں نہیں پوچھیں گے یہ 25,000 فضول کا آیا تھا؟ اس 25,000 سے کتنے غریبوں کا چولہا جل سکتا تھا؟ کیا اللہ نہیں پوچھیں گے تو نے 20,000 روپیہ مووی بنانے والے کو دے دیا، یہ 20,000 کسی دینی ادارے کو، مدرسے کو کیوں نہیں دیا؟ کیا اللہ نہیں پوچھیں گے تو نے کروڑوں روپیہ اپنے بچے کو غلط رسومات پر خرچ کر دیا؟ پھر سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، حدیث میں جو آتا ہے نا، حدیث سن لیجئے، وہ شادی سب سے زیادہ برکت والی، اور برکت پتہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کے آنے کے بعد انسان کو راحت ملے، سکون ملے، انسان کی لذت ملے، انسان کو فائدہ حاصل ہو، اسے بابرکت چیز کہتے ہیں۔ جو چیز دیکھنے میں تو بہت زیادہ ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا سک رہا، کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن گھر میں جتنا کھانا بنتا ہے سارا نوکرانی لے جاتی ہے، مالکن صاحبہ نے پریزی کھانا کھانا ہے، یہ برکت والا مال نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ بے برکتی ہے، نحوست ہے، یہ مالدار نہیں ہے، یہ مال کا چوکیدار ہے۔ جی ہاں، مالدار وہ ہوتا ہے جو اپنے مال سے لذت حاصل کر سکے، خود اس سے راحت حاصل کر سکے، خود کو سکون مل سکے۔ ہم نے مال کو سمجھا مال بڑا کثرت میں آ گیا، ہر کثرت برکت نہیں ہوتی، ہر مال کا زیادہ ہونا بابرکت نہیں ہوتا۔ اللہ سے برکت مانگا کرے، جی ہاں، تھوڑا ہو لیکن راحت والا ہے، سکون والا ہے، مزہ آ گیا، فائدہ زیادہ پہنچا۔ 100 روپے تھے لیکن اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ مزیدار کھانا کھا لی۔ ایک مزدور ہے، صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے دیہڑی لگا کے آتا ہے، وہ جو مزے سے روٹی کھاتا ہے، کسی امیر کو وہ مزہ محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے دسترخوان پہ مچھلی بھی پڑی ہے اور طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے ہیں، وہ لذت نہیں ہے۔ بہرحال یہ الگ عنوان ہے۔ میں نے جو عرض کیا
کہ اپنے مال کے خرچ کرنے میں بھی احتیاط ہو. دوسروں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا، حدیث میں آ جائے تو دنیا میں دکھاوے کا لباس پہنے گا. بڑی معذرت سے اس حدیث کو حوصلے سے سننا ہے خواتین نے بالخصوص. میں اس لیے اچھا لباس پہنوں تاکہ لوگ دیکھ کر مجھے مالدار یا اچھا سمجھے. حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اسے جہنم کی آگ کا لباس پہنائے گا. اپنے لباس کو اچھا صاف ستھرا رکھنے کی نیت کیا کرنی ہے؟ تاکہ میرا لباس صاف ستھرا اچھا ہوگا تو دیکھنے والوں کو مجھ سے نفرت نہ ہو، مجھے دیکھ کر انہیں خوشی محسوس ہو. اپنی بڑائی کے لیے اچھا لباس نہیں پہننا کہ میں آج ہر بندے کی نیت یہی ہے اچھا بن. یہ جو میچنگ کرتے کیوں کرتے ہیں؟ کسی سے پوچھے ذرا، وہ جی معاشرے والے مجھے اچھا سمجھے مجھے عزت دے. اس سے کوئی عزت نہیں ہوتی. جی ہاں، آپ نے مشہور واقعہ ابا جی سے اکثر سنا ہے. وہ ایک بزرگ تھے نا، بادشاہ کی دعوت میں چلے گئے سادے کپڑوں میں، سبق دینا تھا، سادے کپڑوں میں چلے گئے. دربانوں نے دیکھا یہ تو کوئی فقیر اور ملنگ آ گیا، اور کہا تو کدھر ہو؟ کہا جی بادشاہ نے دعوت دی ہے، میرے اعزاز میں فنکشن کی ہے. اور کہا نہیں، بادشاہ نے تو فلانے بزرگ کو بلایا، تو ایسے ننگ دھڑک ملنگ اٹھ کے آ گیا، چل جا بھاگ جا. وہ بزرگ واپس آ گئے. بادشاہ نے دیکھا کہ میں نے جن کو انوائٹ کیا تھا وہ تو پہنچے نہیں، دعوت کیسے چلاؤں؟ بندے بھیجے، حضرت آئے نہیں، آپ کے لیے دعوت تھی. حضرت نے فرمایا میں آیا تھا، اندر ہی نہیں آنے دیا. کیوں نہیں آنے دیا؟ میرے کپڑے اچھے نہیں تھے اس لیے. اس نے کہا حضرت معذرت آپ تشریف لے آئے. حضرت دوبارہ آئے اور بڑے بن سور کے کپڑے بہترین پہن کر آئے. اب دربان نے دیکھا، جھک جھک کے سلام، جی حضرت تشریف لائیں. بیٹھے. حضرت نے دسترخوان پہ بیٹھ کے کپڑوں کو کہا کھاؤ کھاؤ. لوگوں نے دیکھ کر انہوں، حضرت کیا مطلب؟ کپڑے تو نہیں کھانا کھاتے، کھانا تو آپ نے کھانا ہے. فرمایا پہلے بھی میں آیا تھا، اگر میرے اعزاز میں دعوت ہوتی تو مجھے پہلے اندر آنے دے دیا جاتا. اس کا مطلب ہے کپڑوں کے ساتھ شاید عزت تم سمجھتے ہو، تو لو میں نئے کپڑے پہن کر آ رہا ہوں، کپڑوں کو کھلاؤ، میں تو نہیں اب تمہاری دعوت کھاؤں گا. عزت انسان کی ہونی چاہیے، کپڑوں کی، مال و دولت کی نہیں ہونی چاہیے. فلانے کے پاس وڈی گڈی دا مالک ہے، انو سلوٹ ہے، تو جڑا سائیکل تے انو کوئی سلوٹ نہیں. ہم نے معاشرے کی یہ دوغلی پالیسی بنائی ہوئی ہے. ہمارے رشتہ داروں میں جو مالدار ہے، جو سرمایہ دار ہے، جس کی بڑی کوٹھی ڈی ایچ اے کے اندر ہے، اس کے پاس ہم بار بار دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. اور جس بہن، جس بھائی، جس چچا، جس ماموں، جس خالہ کے پاس، بیچاری کے پاس بٹانے کے لیے کرسی تک گھر میں نہیں ہے، اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، بہت مصروف بڑا ہوں جی، ٹائم ہی نہیں تھا. سب بےکوسلے ہیں. قیامت والے دن سب کچا چٹا کھولے گا، لگ پتہ نہیں. اپنے اس دوغلے معیار کو، دوغلی پالیسی کو صاف کیجئے، اللہ سے عہد کیجئے آئندہ کے بعد انشاءاللہ اس معاشرتی بنیادوں کو میں جو غلط ہے توڑوں گا. جو اسلام نے ہمیں معاشرت کا طریقہ سکھایا میں اس پر آؤں گا. رواداری، اخوت، بھائی چارہ، آپس کا تعلق اسلام کی بنیاد پر ہونا چاہیے، مال کی بنیاد پر نہیں. یہ مالدار ہے تو اس سے اچھا تعلق ہے، ورنہ نہیں. اسی طرح اسلامی معاشرے کا ایک اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے، اسلام اپنے اسلامی معاشرے میں رہنے والوں کو جو ہے وہ بیکار کاموں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے. بیکار، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. بیکار اور لا یعنی کاموں کو اسلام پسند نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر فضول کام کو چھوڑ دیتے. مشائخ نے لکھا ہے جو بندہ فضول کام میں لگتا ہے، جو بندہ بھی لا یعنی اور لغو کاموں میں گھستا ہے، وہ ضرور بھی ضرور اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے گا. وہ اپنی ذمہ داریوں، جو ضروری کام ہے وہ پورا نہیں کرے. آج میں، یہ بہت لمبا ایک عنوان ہے، بہت لمبا ٹاپک ہے، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف چند باتیں مجھے اس پر عرض کرنا ہے. آج آپ کو معاشرے کے تمام افراد فضول کاموں میں مبتلا نظر آتے ہیں. تمام افراد. اس وقت ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا فضول کام پتہ کیا ہے؟ فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، انسٹاگرام، اور یہ فلاں ایپلیکیشن ہے، اور یہ فلاں. آپ کو سوشل میڈیا کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اس سوشل میڈیا کے بغیر آج سے 20 سال پہلے آپ کے ماں باپ نہیں جیتے تھے؟ کیا اس سوشل میڈیا کے بغیر ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس سوشل میڈیا کے بغیر آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے؟ ہم نے اس کو اپنے سر پہ سوار کر لی. ہماری راتیں اس کے بغیر نہیں گزرتی، ہمارا دن اس کے بغیر نہیں گزرتا. اتنا اس کو سر پہ سوار کرنا انتہائی غلط بات ہے، بری بات ہے.
اس کو سر پر سوار کرنے کی وجہ سے آپ اپنی بڑی بڑی ذمہ داریوں کو چھوڑ بیٹھے. آج آپ کسی نوجوان کو کوئی ذمہ داری دے کر دیکھیں ذرا, کتنی دیر لگا دیتے. کیا وجہ ہے؟ موبائل کا کثرت سے استعمال. ہر فارغ جیسے ہی ذرا سا فارغ فوراً جیب سے نکالا, یا کوئی ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے, فلم دیکھی جا رہی ہے, کارٹون کھیلے جا رہے ہیں, کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے, سین پہ اس کو سوار کر لیا. اسلام اپنے معاشرے میں رہنے والوں کو تلقین کرتا ہے. اگلی بات میں عرض کروں, دلیل بھی دوں گا, اس کی دلیل بھی. اسلام یہ کہتا ہے جس طرح نماز اور زکوٰۃ فرض ہے, اسی طرح ہر فضول کام سے بچنا بھی فرض ہے. فرض ہے, فرض. یہ صرف مولوی صاحب کی بات نہیں ہے, اللہ کا فتویٰ ہے. سنیے, سورۃ مؤمنون ہے, ابتدائی آیات ہے. خالق کائنات رب ذوالجلال اپنے قرآن میں فرما رہا ہے, قد افلح المؤمنون. میری نظر میں وہ مومن کامیاب ہیں جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. کون سی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو نماز بڑے خشوع و خضوع اہتمام سے پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, ہر فضول کام سے اعراض کرتے ہیں, بچتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, اپنی مالوں کی زکوٰۃ کو بر وقت ادا کر دیتے ہیں. نماز اور زکوٰۃ, ان دونوں کے درمیان میں اللہ نے کیا کہا؟ الذین هم عن اللغو معرضون, جو ہر فضول کام سے بچتے ہیں. صحیح نمازی اور زکوٰۃ ادا کرنے والے تو یہی لوگ ہیں. اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, فضول کام سے نہیں بچ رہا, شاید میری نماز ابھی صحیح نماز نہیں ہے. اگر میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں لیکن معاشرے میں فضولیات سے اپنے آپ کو نہیں بچا. خواتین کے فضول مشغلہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ جو فارغ ٹائم ملے گا, دو کام. نمبر ایک, شاپنگ پر جائیں گی. نمبر دو, موبائل پر یا کسی سے بات چیت شروع کر دیں گی, یا کسی سے غیبتیں شروع کر دیں گی. مردوں کا فارغ وقت لغو کام سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا فضول استعمال. ان کاموں سے, ان بیکار مشغلوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اسلامی معاشرت بہت اہم عنوان ہے. ہمارے ہاں عام طور پر جمعے کے خطبات میں یا دیگر دروس کے اندر باقی چیزوں پر تو بات ہو جاتی ہے, عبادات پر بھی, عقائد پر بھی, شاید تھوڑی سی اخلاقیات پر بھی, لیکن معاشرے کی ان بنیادوں پر ہمیں آج تک رہنمائی نہیں دی گئی. ہمیں اپنے گھروں کے, اپنے خاندان کے ماحول کو کون کون سی صفات ان بچوں میں, ان بڑوں میں پیدا کرنی تاکہ ہمیں سکون ملے, وہ میں نے صفات عرض کی ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو حوصلے سے سنیں بھی صحیح, اور ان پر اپنے گھروں میں امپلیمنٹ بھی کریں, ان کو لاگو بھی کریں, تاکہ انہی بیوی بچوں سے ہمیں سکون ملے. اور اگر اللہ کی قسم ہماری عبادات تو چلتی رہی, ہمارے عقائد تو ٹھیک رہے, لیکن اسلامی معاشرے کی جو بنیادیں عرض کی گئی, ان بنیادوں کو ہم نے گھروں میں لاگو نہ کیا, تو پھر یاد رکھیں ہمیں ان بیوی بچوں سے سکون نہیں ملے گا, اور آخرت میں بھی شاید اس پر ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. لہذا اگر انہی معاشروں میں رہتے ہوئے, انہی اپنی سوسائٹیوں میں رہتے ہوئے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان خصوصیات کو اپنائیے جو میں نے عرض کی ہے. توحید, تمام افراد ایک اللہ کی بندگی پر رہیں, تمام افراد اعمال میں یکجا رہیں, تمام افراد رہنے والے مساوات والے ہوں, تمام افراد کے اندر سادگی ہو, تمام افراد کے اندر ایثار ہو, دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا جذبہ ہو, اپنے اندر سے حرص اور ہوس کو ختم کرنے کا جذبہ ہو, بھائی چارگی ہو, دوسروں کا درد اپنا درد محسوس ہو, دوسروں کی خوشی اپنی خوشی محسوس ہو. اور آخر میں جو میں نے عرض کیا ابھی کہ تمام افراد کو فضولیات سے, لغویات سے بچانے کا اہتمام ہو. ہم آج بچوں کو بچپن سے کارٹون, گیمز اور سوشل میڈیا کے ان بہانوں کے ذریعے ان فضول کاموں کا عادی بنا دیتے ہیں, اور پھر وہ وقت آتا ہے, بڑی معذرت سے عرض کروں گا, ہمارے نوجوانوں کو موبائل کا نشہ لگ جاتا ہے. پھر تمباکو, سگریٹ اور دیگر نشوں کی طرح موبائل کے نشے سے چھڑانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں بر وقت انتظامات کرنے ہوں گے, اپنی سوسائٹی, اپنے معاشرے کے اندر ان بنیادوں کو قائم کرنا ہوگا. اس کے بعد آگے اور بھی بڑی لمبی تفصیل ہے, لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آئندہ پیر کو ہم معاشرتی کی ان عنوانات کو مکمل کر لیں, اپنی معاشرتی خصوصیات کو پورا کر کے پھر آگے چند ایک ٹاپکس ہیں جس میں نکاح طلاق کے مسائل ہیں اور اولاد کی تربیت کا ایک اہم عنوان ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ ایک دو پیروں میں مکمل کر کے رمضان سے قبل ہم اپنے اس کورس کو مکمل کر لیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ایک دو سوالات ہیں, ان کے جوابات عرض کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال ہے, حصول علم کے لیے چین جانے والی حدیث کیا مستند ہے؟ جی نہیں.
علماء نے لکھا کہ یہ من گھڑت ہے، موضوع روایت ہے کہ جی علم سیکھو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. بڑی بڑی اسکولوں کے دیواروں کے باہر بھی لگا ہوتا ہے. میں ایک جگہ ٹیچرز کو ٹریننگ دے رہا تھا، میں نے ان سے بھی یہ بات عرض کی. وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگے ہم نے تو بچپن سے اس کو حدیث سنا ہے، دیواروں کے بڑی بڑی دیواروں پر لکھی ہوتی ہے اسکولوں کے باہر بینرز پر. حدیث نہیں ہے یہ حدیث نہیں ہے، بعض حکماء کا قول ہے، بعض اللہ والوں کا، بعض بزرگوں کا قول ہے، حدیث حضور کی بات نہیں ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کاروبار میں انعامی بانڈز کی انعامی رقم بھی شامل ہو، کیا وہ کاروبار جائز ہے؟ دیکھیں انعامی بانڈ کے اوپر جو انعام نکلتا ہے، علماء نے اس کے جوا ہونے کا فتویٰ دیا ہے، جوا ہے، حرام ہے. تو جب اس بنیاد پر، اس جوئے کی رقم پر آپ کوئی کاروبار شروع کریں گے تو وہ کاروبار بھی حرام ہی سمجھا جائے گا، حرام ہی سمجھا جائے گا. اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. اس مال کو چاہے کثرت میں، دیکھیں میں نے پہلے عرض کی ہے کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے. جوئے کے پیسوں یا حرام پیسوں کے ذریعے آپ کو شاید مال کی کثرت تو مل جائے، آپ کے پاس بینک بیلنس، تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ حرام کاروبار کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ان کی بلڈنگیں بن رہی ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، بڑی بڑی کثرت ہے، پیسے کی فراوانی ہے، لیکن اللہ کی قسم ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی، انہیں اس مال سے سکون نہیں ملتا. سکون برکت والے مال میں ہے. بہرحال اس بنیاد پر جوئے کی رقم پر یا حرام مال پر جو کاروبار شروع کیا جائے وہ کاروبار بھی حرام ہوگا، اس کے آمدن سے بچنا چاہیے. ایک اعلان بھی کر دیجیے گا، خواتین کا نام جمعرات کو 10:30 بجے اور جامعہ میں کرسوم پر بنات کی پرنسپل صاحبہ کا. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے محترم مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم دین کی جاری اسباب میں شرکت کرنے سے دین اسلام کے مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کی. ماشاء اللہ. دن میں شرکت کرنے سے عبادات کے علاوہ روزمرہ معاملات، طریقے معاشرت پر عام فہم انداز میں معلومات فراہم کی گئی. الحمدللہ. وراثت کے پیچیدہ مسائل وسیع تعلیم کرنے کے بارے میں بھی علم میں اضافہ ہوا. اس کے علاوہ میت کی تدفین، جنازے سے لے کر ورثاء میں جائیداد کی تقسیم وغیرہ پر بھی بہت اہم موضوعات تھے جن پر ہر پہلو سے روشنی ڈالی گئی. یہ تمام وہ عنوانات ہیں جو ہر مسلمان مرد و زن کی بنیادی تعلیم کا حصہ ہونے چاہیے، خصوصاً شادی بیاہ کے رسم و رواج جن میں مصنوع طریقوں کو اختیار کرنا ہر مسلمان خاندان کے لیے ضروری ہے. امید کی جاتی ہے کہ اسلامی معاشرت کے وہ معاملات جو بھی زیر بحث نہیں آئے ان کا بھی احاطہ کیا جائے گا تاکہ جاری کورس کے اختتام پر کوئی بھی اہم پہلو تشنا نہ رہے. فہم دین کے بارے میں اس طرح کی مجالس یقیناً اصلاحی معاشرے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی اس کوشش و سعی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور امت مسلمہ کو آپ کے علم اور فہم سے تادیر مستفید ہونے کا موقع فراہم کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمر، عمل اور رزق میں اضافہ فرمائے. آمین ثم آمین. محمد یونس صاحب نے یہ حوصلہ افزائی کے لیے پرچہ لکھا ہے. میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا، آپ میں سے جن صاحب کو بھی، جس خاتون کو، جس مرد کو جو فائدہ ہمارے اس کورس میں ہوا ہے، اب تو کورس مکمل ہونے والا ہے انشاءاللہ. آج الحمدللہ جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ روزمرہ کے جو ہمارے مسائل ہیں، رسم و رواج ہیں، اس پر بھی بات ہونی چاہیے. آج بھی الحمدللہ اس پر کچھ بات ہوئی ہے، آئندہ دروس میں بھی اس پر کچھ باتیں آئیں گی. لباس کا ایک اہم عنوان ہے، لباس مسلمان کا کیسا ہونا چاہیے، سلام کلام کے آداب کیا ہے، گفٹ ہدیہ لینے دینے کے آداب کیا ہے، شادی بیاہ اور اس کا طریقہ، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، رسم و رواج کیسے ختم کیے جائے، اس پر آج بھی بات ہوئی. طلاق کے کچھ موٹے موٹے مسائل اور تربیت اولاد، یہ چند عنوانات ہیں. میں کوشش کروں گا آئندہ 2-3 پیروں کے اندر اس کو مکمل کر لیں. ویسے تو دین اسلام کے بہت سارے پہلو ہیں، تفصیلات بہت زیادہ ہیں. میں گزارش آپ حضرات سے یہ کروں گا، کوشش کریں اپنے محلے، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی، اپنے ارد گرد کے ماحول میں ہفتے میں ایک دن اپنے گھر کے اندر چاہے اہتمام کریں یا اپنے قریبی کسی مسجد کے اندر اہتمام کریں. اس کے لیے آپ اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ان کی ذہن سازی اس بنیاد پر ضرور کریں. ان نوجوانوں کو دینی اس طرح رہنمائی ضرور دلائیں تاکہ یہ ہماری اگلی آنے والی یہ نسل ہے، اس کو سوشل میڈیا کے استعمال کے علاوہ اور کچھ نہیں پتا دین کا. تو ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیے، ان کے لیے دین سیکھنے سکھانے کا اہتمام کریں. ہمارا یہاں ہفتہ وار یہ کورس چلتا رہا ہے، لیکن اس میں بہت سارے کچھ ہمیں مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا. بعض اوقات کوئی چھٹی ہو گئی یا کچھ اور دیگر مسائل بھی پیش آئے ہیں جس کا میں تذکرہ نہیں کرنا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن ان مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اس کورس کو چھوڑ دیں. اس کا حل یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم ہیں اپنی سطح پر اس کو کوشش کریں انعقاد کرنے کی. خواتین اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں. یہ الحمدللہ ہمارے یہاں بہت اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو، انہوں نے ترتیب ایسی بنائی ہے، آپ میں سے ہر فرد یہ والا کورس اپنے اپنے گھروں، اپنے اپنے محلوں، کسی بھی جگہ پر لاہور میں آپ کروا سکتے ہیں. حتیٰ کہ لاہور سے باہر بھی یہ کورس ہوا.
اور روزانہ اگر آپ 2 گھنٹے اپنے بچوں کو اس کے لیے باؤنڈ کر دیں تو 20 دن میں بچے اس ساری ضروریات ان کو پتہ چل سکتی 20 دن میں اگر 2 گھنٹے روزانہ. یہ مختصر کورس ہے جو آپ کسی بھی جگہ پر کروا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا. علماء ہم دیں گے انشاءاللہ اس ترتیب کے مطابق آپ کے گھروں میں, آپ کے اپنے اپنے محلوں میں, چاہے آپ دور سے تشریف لاتے ہیں یا قریب ہے, یا خواتین اپنے گھروں میں 10-12 خواتین کو جمع کر سکتی ہیں پردے کے ماحول میں, تو اس طرح یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور آپ کے ذریعے سے اگر کسی کو دین کی معلومات حاصل ہو جائے, وہ لوگ جتنا دین پر عمل کریں گے سب کا ثواب آپ کو مفت میں ملے گا. اس حوصلہ افزائی پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حوصلہ افزائی کی. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے, آپ کو بھی خوشی عطا فرمائے. دیگر مرد و خواتین نے بھی جو اس کورس میں محسوس کیا اس کو بھی ضرور لکھ کر جمع کروائیں تاکہ ہمارے پاس ریکارڈ بھی رہے, اور اللہ کے ہاں تو یہ ریکارڈ ہو ہی رہا ہے. اور آخری گزارش یہ عرض کروں گا, ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا وہ آخری سیشن جو ہوگا, مولانا یوسف خان صاحب کا ارادہ ہے کہ حضرت کو اس میں بلایا جائے. حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس کورس کے جو ہے وہ منتظم بھی ہیں, سربراہ بھی ہیں, نگران بھی ہیں. ان کی نگرانی میں یہ کورس ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے الحمدللہ جامعہ شرفیہ کے تحت. تو حضرت کو انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ بلایا جائے, اور بھی ایک آدھ بزرگ کو انشاءاللہ. تو اس وقت جب حضرت تشریف لائیں گے اس پروگرام کے لیے آپ حضرات میں سے کوئی ایک یا دو افراد خود اس موقع پر کھڑے ہو کر مائک کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کریں. استاد جی بھی موجود ہوں گے, ہمارے مشائخ بزرگ موجود ہوں گے, ان کے سامنے آپ 2-3 منٹ میں اگر آپ لکھ کر لائے ہوا پرچہ ہی پڑھ کر سنا دیں مائک کے سامنے, تو انشاءاللہ اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور اساتذہ کو بھی پتہ چلے گا, ہمارے مشائخ کو بھی, کہ الحمدللہ آپ حضرات نے اس کے ذریعے کیا سیکھا ہے, اس کے فوائد کیا ہے. اور اس پروگرام میں آنے والے دیگر حضرات کو بھی اس سے معلومات حاصل ہوگی اور ان کو فائدہ ہوگا, ان کا بھی جذبات بڑھیں گے. تو آپ خواتین بھی اگر اس میں شریک ہونا چاہیں تو وہ بھی لکھ کر پرچہ بھیج دیں, اس دن انشاءاللہ اس کو پڑھ کے وہاں سنا دیا جائے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہم سب کو اپنے دین متین کی عالی خدمت کے لیے قبول فرمائے. ہماری نسلوں کو بھی دعا فرما لیجیے. دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے, گزشتہ پیر کو ہمارے نانا جان کی وفات کی وجہ سے حاضری میری نہیں ہو سکی تھی, چونکہ جمعے والے دن وہ فوت ہو گئے تھے, تو وہیں کچھ مصروفیت تھی. تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں, پھر دعا کرتے. خواتین کی طرف سے بھی کچھ چٹھیں آئی ہیں, انشاءاللہ آئندہ میں مجلس میں اس کو پڑھ کے سنا دوں گا. خواتین نے بھی کچھ حوصلہ افزائی کے جملے لکھے ہیں, انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس میں پڑھ کے سناؤں گا. ابھی 1 دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں, پھر دعا کرتے ہیں. اعلان یہ خواتین کے لیے جمعرات والے دن صبح 10 بجے کوئی درس کا پروگرام بنایا گیا ہے, یہیں پر مدرسے میں اوپر خواتین کا جو جگہ ہے وہاں پر صبح 10 بجے جمعرات والے دن, تو وہاں بھی خواتین شریک ہوں گے. 1 دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں. یہ حدیث ہے یہ کوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو پورا بالکل یہ بات صحیح ہے, اس کے بارے میں ذرا